کیا یہ سچ ہے؟ لوگ کہتے ہیں معجزوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ کیا واقعی معجزے اب بھی ہوتے ہیں؟ لیکن میں کہتی ہوں معجزے آج بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے معجزے آنکھوں سے دیکھے جاتے تھے اور آج دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دل ہو تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی رحمت کے نشان بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی مصیبت اب تک پہنچی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ پہلے ہی تیار ہو چکا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایک دروازہ بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنے نئے دروازے کھول چکا ہوتا ہے؟ ہمیں تو صرف اپنی پریشانی دکھائی دیتی ہے، مگر ہمارا رب اس پریشانی سے بہت پہلے اس کا حل لکھ چکا ہوتا ہے۔ جب میں اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں، میرے دل میں اپنے رب کی محبت اور بڑھ گئی ہے۔ بے اختیار دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ کبھی کبھی مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کبھی آزمائش آنے سے پہلے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے میری امی نے محلے کی چند خواتین کے ساتھ کمیٹی ڈالی۔ حسب معمول ایک فہرست بنائی تھی کہ کس مہینے کس خاتون کو کمیٹی ملے گی۔ امی نے مجھے نام لکھنے کا کہا۔ میں کاغذ قلم لے کر بیٹھی اور نام لکھنے لگی۔ چند نام لکھنے کے بعد نجات نے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنی مرضی سے 2-3 خواتین کے ناموں کی ترتیب بدل دی۔ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، نہ کسی نے کہا تھا، کسی نے مشورہ دیا تھا، بس دل نے کہا اور میں نے لکھ دیا۔ جب امی نے فہرست دیکھی تو فوراً پوچھا، یہ نام آگے کیوں کر دیا؟ تو اسے بعد میں کمیٹی ملنی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پتہ نہیں امی، دل چاہا تو لکھ دیا۔ امی نے بھی بہت زیادہ بحث نہیں کی اور وہی فہرست منظور ہو گئی۔ چند دن بعد جب کمیٹی جمع ہوئی تو امی نے اسی خاتون کو بلایا جس کا نام میں نے آگے کر دیا تھا۔ خاموشی سے رقم اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہا، اس بار کمیٹی تمہارے نام نکلی ہے۔ خاتون نے پیسے ہاتھ میں لیے۔ پہلے چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کو اندازہ نہیں یہ پیسے میرے لیے کتنے ضروری تھے۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ 2 دن سے وہ اس کے شوہر شدید پریشانی میں تھے، انہیں فوری رقم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہیں جگہ کوشش کی، کہیں لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کہیں انتظام نہ ہو سکا۔ اور پھر اچانک یہ کمیٹی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس لمحے میری نظریں اس خاتون پر نہیں تھی، میرا دل اپنے رب کی طرف متوجہ تھا، کیونکہ مجھے اچانک احساس ہوا کہ اس عورت کو پیسوں کی ضرورت تو صرف 2 دن پہلے پیش آئی تھی، مگر اللہ نے اس کے لیے انتظام 6 دن پہلے کر دیا تھا۔ اس وقت جب میں بے خبری میں فہرست کے نام بدل رہی تھی، میں دیر تک یہی سوچتی رہی کہ ہم خود کو کتنا طاقتور سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم تو صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔ اصل منصوبہ تو کہیں اور سے بن رہا ہوتا ہے، اصل تدبیر تو آسمانوں میں لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ جہاں میں نے دیکھا کہ انسان کی امید ختم ہو جاتی ہے مگر اللہ کی تدبیر شروع ہو جاتی ہے، جہاں راستے بند نظر آتے ہیں مگر آسمانوں سے نئے راستے اتر آتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ کسی پریشانی، آزمائش یا مشکل میں ہیں تو ایک بات یاد رکھیے، ممکن ہے آپ ابھی مسئلے دیکھ رہے ہو، لیکن آپ کا رب اس کا حل پہلے ہی لکھ چکا ہو۔ ممکن ہے آپ ابھی دروازہ بند ہوتے دیکھ رہے ہو، لیکن وہ آپ کے لیے کہیں نئے دروازے کھول چکا ہو۔ بس صبر کا دامن تھامے رکھے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، ناگہانی آفت اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔